بہار قرآن لیکچر نمبر 29۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ قرآن مجید کے پارہ نمبر 29 اور 30 سے 5 منتخب نکات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں شروع کیا گیا یہ سلسلہ آج اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور اس سلسلے کی یہ آخری کڑی ہے۔ قرآنی تعلیمات سے استفادہ کرنا، ان کو بیان کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ جتنا اس مختصر وقت میں ممکن ہو سکا اس کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی۔ پروردگار ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان تعلیمات پر۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ آج جس نقطے کا انتخاب کیا ہے، سب سے پہلے وہ ہے قیامت کے دن کی سختی سے متعلق۔ سورہ مبارکہ معارج کی 11 سے 14 تک آیات مبارکہ میں پروردگار کا ارشاد ہوتا ہے، قیامت کا منظر دکھایا جا رہا ہے کہ انسان کی کیا کیفیت ہوگی۔ فرمایا کہ وہ سب ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے، دیکھیں گے وہ سب ایک دوسرے کو۔ تو مجرم چاہے گا کہ کاش آج کے دن کے عذاب کے بدلے اس کی اولاد کو لے لیا جائے۔ عجیب کیفیت بیان کی جا رہی ہے۔ دنیا میں دیکھا جائے تو انسان اولاد کے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے، لیکن وہاں اتنی سختی تو ہوگی کہ انسان اپنے پیاروں کو وہاں قربان کرنے کو تیار ہو جائے گا کہ میرے عذاب کے بدلے میں ان کو لے لو، مجھے چھوڑ دو۔ اور پھر فرمایا کہ اور بیوی اور بھائی کو بھی لے لو، اور اس کنبہ کو جس میں وہ رہتا تھا، جو اس کی حفاظت کیا کرتا تھا، اور روئے زمین کی ساری مخلوقات کو، اور اسے نجات دے دی جائے۔ یہ وہ چاہے گا کہ اولاد لے لو، بیوی لے لو، رشتہ دار لے لو، بھائیوں کو لے لو، روئے زمین کی ہر چیز لے لو، ساری مخلوقات لے لو، مجھے چھوڑ دو، مجھے نجات دے دو۔ یعنی اتنی سختی تو وہ دیکھ رہا ہوگا وہاں پر۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ قیامت آسان نہیں ہے۔ پروردگار ہمیں اس دنیا میں اس رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو رستہ قیامت کی ان سختیوں سے بچا کر بہشت تک انسان کو لے جا سکتا ہے۔ اور آگے چل کے اس رستے کے حوالے سے انشاءاللہ ابھی اس درس میں مزید وضاحت کی جائے گی۔ دوسرا نقطہ ہے کہ بے تربیت انسان کا دل بہت چھوٹا ہوتا ہے، بخیل ہوتا ہے انسان۔ سورہ مبارکہ معارج کی 19 سے 21 نمبر تک کی آیات میں پروردگار کا ارشاد ہوتا ہے کہ ان الانسان خلق ہلوعا، کہ بے شک انسان بڑا لالچی خلق کیا گیا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب تکلیف پہنچ جاتی ہے تو فریادی بن جاتا ہے، پکارنے لگتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، لیکن جب اسے مال مل جاتا ہے، بھلائی مل جاتی ہے تو بخیل ہو جاتا ہے، پھر اس میں سے خرچ نہیں کرتا جہاں پروردگار کا حکم ہے اس کے مطابق۔ جبکہ اس کے بالکل برعکس اس کے بعد والی آیات میں جو لوگ سچے نمازی ہیں ان کے بارے میں پروردگار کا ارشاد ہوتا ہے کہ اِلَّا الْمُصَلِّينَ، مگر نماز پڑھنے والے لوگ ایسے نہیں ہیں۔ الذین هم علی صلاتہم دائمون، ہمیشہ کے نمازی ہیں، وہ جہاں ہیں وہ نماز کی حالت میں ہے۔ یعنی نماز جو پرہیزگاری انسان کو سکھاتی ہے، اب وہ شخص اگر بازار میں بھی بیٹھا ہے تو بازار بھی اس کی مسجد بن جاتا ہے۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، ان کے جو اموال ہیں، مال و دولت ہے، اس میں حق ہے دوسروں کا، اور معلوم حق ہے۔ للسائل والمحروم، سائل کے لیے بھی، محروم شخص کے لیے بھی۔ والذین یصدقون بیوم الدین، قیامت کے دن کی تصدیق کرنے والے یہ لوگ ہوتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، اسی وجہ سے بخیل نہیں ہوتے، لالچی نہیں ہوتے۔ پروردگار ہمیں بخیل ہونے سے بچائے، اپنی نعمتوں کے صحیح استعمال کے ذریعے سے ان نعمتوں کا صحیح شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسا نمازی بنائے کہ جس کی نماز اس کی زندگی میں دکھائی دے، اس کے اثرات۔ تیسرا نقطہ ہے کہ رات کی عبادت ذکر کا بہترین وقت ہے۔ سورہ مبارکہ مزمل کی آیت نمبر 6 میں پروردگار کا ارشاد ہوتا ہے کہ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ بے شک رات کا اٹھنا نفس کی پامالی کے لیے بہترین ذریعہ ہے اور ذکر کا بہترین وقت ہے۔ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جس طرح سے ماہ مبارک رمضان میں ایک بہترین روٹین انسان کی بن جاتی ہے کہ انسان سحر کے وقت بیدار ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ تو پوری رات عبادت میں اور بیداری کے عالم میں گزار دیتے ہیں، لیکن جو پوری رات نہیں بھی گزار سکے بیداری کے عالم میں، وہ لوگ بھی سحری کے وقت فجر سے پہلے بیدار ہو جاتے ہیں، اس وقت کی برکات سے استفادہ کرتے ہیں، نوافل ادا کر لیتے ہیں۔
تو یہ جو ماہ مبارک رمضان میں ایک ترتیب انسان اختیار کرتا ہے، ایک روٹین بن جاتی ہے، پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ ہم سب کو اس روٹین کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز شب کی برکات سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چوتھا نقطہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام رہنما ہیں، اور ان کی رہنمائی میں ہمیں یہ سفر طے کرنا ہے۔ سورہ مبارکہ بلد کی 8 سے 10 نمبر آیات میں پروردگار کا ارشاد ہوتا ہے کہ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، کیا ہم نے اس کے لیے 2 آنکھیں نہیں قرار دی ہیں، اور زبان اور 2 ہونٹ بھی، اور ہم نے اسے دونوں راستوں کی ہدایت دی ہے۔ دونوں راستوں سے مراد صحیح راستہ اور غلط راستہ ہے۔ ایک ہدایت کا، سعادت کا، کامیابی اور فلاح کا رستہ ہے، دوسرا رستہ بدبختی کا، جہنم کا اور ذلت اور رسوائی کا رستہ ہے۔ جس طرح سے شروع میں آج کی اس گفتگو میں عرض کیا تھا، تو یہ مراد تھی کہ یہاں پر اس نقطے کی وضاحت مزید آگے کی جائے گی کہ ایک تو اس کا ظاہر ہے کہ کیا انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا نہیں ہے، کیا وہ اپنی گفتگو نہیں کر سکتا ہونٹ اور زبان کے ذریعے سے، اور کیا ہم نے اس کو رستے کی ہدایت نہیں کر دی تھی۔ صحیح رستہ بھی انسان کو دکھایا گیا، غلط رستہ بھی دکھایا گیا، اور اختیار دیا گیا کہ انسان اپنے اختیار سے کس رستے کا انتخاب کرتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے باطنی معانی بھی ہیں۔ روایت کی روح سے جو باطنی معنی اس آیت کا بیان کیا گیا ہے، عینین سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مختلف تعبیریں استعمال کی ہیں، مختلف انداز سے اس عظیم شخصیت کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ عینین نبی گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ قرآن مجید ہی میں نبی گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاہد قرار دیا گیا ہے۔ شاہد یعنی گواہ، وہ گواہ کہ جو ظاہر و باطن کو دیکھنے والا ہے، غیب کی خبریں رکھنے والا ہے، غیب کو خود دیکھنے والا ہے۔ پس نبی گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رستے کو صحیح طرح سے جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور جو حقائق نبی گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کائنات کے اندر دیکھے ہیں، لمس کیے ہیں، مشاہدہ کیے ہیں، ان کے بارے میں رہنمائی کرنے کے لیے تشریف لائے تاکہ بشریت کو نجات دلوا سکیں۔ اور لسان و شفتین جہاں پر فرمایا گیا تو لسان سے مراد مولائے کائنات حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور شفتین، لسان یعنی زبان، اور شفتین یعنی 2 ہونٹ، یعنی جناب حسنین علیہ الصلوۃ والسلام، جوانان جنت کے سردار امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ یعنی جن حقیقتوں کا مشاہدہ رسالت کی آنکھ کرتی ہے، جن غیب کی چیزوں کا مشاہدہ نبی گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے ہیں، لسان امامت سے وہ بیان ہوتی ہیں۔ پس امامت اس رسالت کے پیغام کو آگے پہنچانے کا ذریعہ ہے، اس کو سمجھانے کا ذریعہ ہے، اس کی تفسیر اور وضاحت کا ذریعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کو دیکھا ہے۔ اب یہیں پر 5واں نقطہ ہے کہ اگلی آیتوں میں زندگی کے دشوار گزار راستے سے متعلق بتایا گیا ہے کہ فلق تحمل عقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ۔ سورہ مبارکہ بلد کی 11 سے 16 نمبر آیات تک میں پروردگار کا ارشاد ہوتا ہے کہ وہ تو دین حق اور عمل خیر کی دشوار گزار گھاٹی میں داخل ہی نہیں ہوا۔ اب انسان کو جب اتنی رہنمائی کر دی گئی تو اس کو ایک دشوار رستے سے گزرنا تھا۔ طے یہ تھا کہ زندگی کا یہ رستہ ایک دشوار گزار رستہ ہے، اس سے انسان کو گزرنا ہے۔ رہنمائی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کی ہدایات موجود ہیں، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے حقیقتوں کو دیکھا ہے، ظاہر کو بھی دیکھا ہے، باطن کو بھی دیکھا ہے، غیب عالم کو بھی دیکھا ہے، اور وہ جو ہمیں بتائیں گے، جس رستے سے لے کر چلیں گے، وہ چراغ ہدایت ہیں، ان تاریک رستوں میں روشنی کرنے والے ہیں، وہ سفینہ نجات ہیں۔ ان کی کشتی پر سوار ہو کر انسان زندگی کے تلاطم سے عبور کر سکتا ہے، لیکن انسان اس تلاطم میں اترا ہی نہیں، ان دشوار گزار گھاٹیوں اور رستوں میں اپنے آپ کو ڈالا ہی نہیں انسان نے۔ ان چوٹیوں کو جن کو سر کرنا تھا، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، ان چوٹیوں کو انسان نے سر ہی نہیں کیا۔
پھر فرمایا کہ اور تم کیا جانو کہ یہ گھاٹی کیا ہے، یہ دشوار گزار رستہ، یہ چوٹی جس کو عبور کرنا تھا اس زندگی میں، وہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ کسی گردن کا آزاد کرنا، غلاموں کا آزاد کرانا، یا بھوکے کو کھانا کھلانا، یعنی عمل کرنا اصل میں وہ چوٹیاں تھیں جن کو سر کرنا تھا۔ اور یہ مشکل کام ہوتا ہے، انسان اپنی پوری زندگی کی کمائی سے اگر خرچ کر کے کسی غلام کو آزاد کروا دے، دن بھر کی کمائی سے شام کے وقت جو دسترخوان سجایا ہے اب اپنا اس دسترخوان کا حصہ اٹھا کر کسی کو دے دے، تو یہ وہ امتحانات ہیں، یہ وہ چوٹیاں ہیں جس کو انسان کو سر کرنا تھا۔ اور اگر عبور کرتا اور اسلامی تعلیمات کے مطابق چلتا تو آگے ہدایت کے رستے پر وہ گامزن رہتا۔ روایت میں ملتا ہے حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ جب بھی دسترخوان سجایا جاتا تو ایک برتن منگواتے اور جو سب سے بہترین غذا ہوتی وہ اس برتن میں ڈال کر مساکین کے لیے بھیج دیا کرتے، اور پھر اسی آیہ مبارکہ فلق تحم العقبہ کی تلاوت فرمایا کرتے۔ تو یہ مشکل کام ہے جب انسان کے پاس امکانات فراہم ہو جائیں، سہولیات مل جائیں، اور اب آئے ان سب کو اٹھائے اور خرچ کر دے راہ خدا میں۔ اچھا، جس طرح سے پہلے والی آیات کا باطنی معنی مراد ہم نے لیا روایات کی روشنی میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام، تو یہیں پر اس عقبہ سے کیا مراد ہے؟ کسی نے سوال کیا چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام سے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ مل عقبہ، کہ عقبہ کیا ہے؟ تو مولا نے فرمایا کہ عقبہ ہماری ولایت ہے، نحن العقبہ التی من اقتحمہا نجا، کہ جس گھاٹی میں، جس چوٹی کو سر کرنے میں، جس دشوار رستے میں انسان نے اپنے آپ کو ڈال دیا تو وہ نجات پا گیا۔ بس ولایت کا رستہ جو ہے وہ انسان کی آزمائش کا رستہ ہے، یہ وہ ٹریک ہے کہ جو انسان کو لے کر جائے گا بہشت تک اور شیطان کے چنگل سے نجات دلوائے گا، یہ ولایت اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کا ٹریک اور رستہ۔ اور پھر فرمایا کہ حل افیدو کا، کیا میں ایک بات کا اضافہ کر دوں، تمہیں ایک اور بات بھی بتا دوں یہاں پر؟ تو پھر فرمایا کہ خیر لک من الدنیا وما فیہا، اور وہ کیا چیز ہے؟ اس رستے پر جب انسان چلے گا تو کس منزل پر پہنچے گا؟ فک و رقبہ، خود کو آزاد کر لے گا۔ ظاہری معنی ہے کہ غلام کو آزاد کروائے گا، جبکہ اس کا باطنی معنی ہے کہ ساتھ اپنے آپ کو بھی آزاد کرائے گا۔ اگر وہ ظاہری طور پر ایک غلام کو آزاد کروا رہا ہے تو در حقیقت اپنے نفس سے، اپنی نفس کی خواہشات سے گزر رہا ہے، تو در حقیقت وہ اپنے آپ کو آزاد کروا رہا ہے۔ یہ در حقیقت جو آزادی ہے یہ آتش جہنم سے آزادی ہے۔ اور یہ ماہ مبارک کے رمضان اسی لیے ہے کہ ہم نفس کی خواہشوں سے اپنے آپ کو آزاد کروائیں، ولایت اہل بیت میں اپنے آپ کو لے کر کے آئیں، اور جب یہ رستہ انسان طے کرے اور اس پورے مہینے میں ایک سفر اور ایک سیر کرتا ہوا ان وادیوں سے گزرتا چلا جائے اور یہ پورا مہینہ بہترین انداز میں گزار لے، تو پھر اسی کی خوشی منانے کے لیے عید فطر ہے۔ انسان جب افطار کر لیتا ہے روزے کو اور جب اپنی فطرت کی طرف واپس پلٹ آتا ہے، حقیقتوں کی طرف واپس پلٹ آتا ہے، تو اب وہ خوشی منانے کا دن ہے۔ یہ ولایت کا دن ہے، ولایت کی خوشی منانے کا دن ہے۔ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ صحیح معنوں میں الہی تعلیمات کو سمجھ سکیں، اپنی زندگیوں کو ان تعلیمات کے مطابق ڈھال سکیں، اور اگر کوئی کسب کر سکیں کچھ نیکیاں، کچھ چیزیں ماہ مبارک رمضان میں، تو ان کو سنبھال کر رکھنے کی پروردگار توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔